سب کے دلوں میں دھڑکنا ضروری نہیں ہوتا جناب، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی نفرتوں کو اتنا اگنور کریں کہ انہیں اپنے زندہ ہونے پر شک ہونے لگے۔ پہلے کبھی یزید تھا تو کبھی فرعون تھا، کبھی نمرود، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ فرشتے جیسے ہوتے ہیں، محلے میں کون کیا کر رہا ہے سب کا حساب رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ خاص کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف بکواس کرنے کے لیے۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پر بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ باغ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیا کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ بے شک مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر جو جانتے ہیں وہ آج بھی مانتے ہیں۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اے میرے رب، اگر کوئی حاسد مجھے یا میری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ میری خوشیاں بھول جائے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ جو دل دنیا کے راستوں پر ٹوٹ جائیں تو انہیں راہ الہی کے سوا کہیں مرہم نہیں ملتی۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پر کیوں خود کو اتارا جائے؟ جس کاپی کی ذمہ داری تمام مضامین کے مسائل کو حل کرنا ہو، وہ رف کاپی بن جاتی ہے گھر کا سربراہ۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے کہ آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو، لیکن آپ جب چاہیں قریب نہیں آ سکتے۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا لگتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو فالتو لوگوں کو فون سے نہیں دل سے بلاک کریں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، لوگوں کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ نماز میں ناگا نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ پتہ ہے گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا
وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اسے پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، اسے اچھی چیزوں سے بھر لو ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ دنیا لاکھ روک ٹوک ہی کیوں نہ کھڑی کرے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ ٹائم رک کر خود کی توہین نہ کریں، وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے جائیں، تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار نہ گرائیں۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ زندگی میں جب مشکل ہونے لگے تو انبیاء اکرام کے واقعات کھولو، سب آسان لگے گا کیونکہ اللہ نے انہیں ہم سے زیادہ آزمایا تھا۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کریں ہم، آپ نے جو سمجھ لیا بس وہی ہیں ہم۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ ختم کرے یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔